السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. وقال تعالى في شأن حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. برادران عزیز، جیسے آپ سب سماعت فرما رہے تھے کہ ہم نے ہجرت کے بعد کے حالات کا جائزہ لیا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیسے مدینۃ المنورہ کی تعمیر فرمائی، اس کو آباد فرمایا، وہاں کے لوگوں کو متحد اور متفق فرمایا، اس بارے میں بھی سماعت کیا. اس کے بعد پھر ہم نے اس بات کو جانا کہ جہاں ایک طرف انصار و مہاجرین کی قربانیاں تھیں، وہیں پر دوسری طرف یہودیوں کی سازشیں، ان کا مکر، ان کا فریب بھی مسلمانوں کو زحمت دے رہا تھا. جہاں ایک جانب کفار قریش مسلمانوں کے چلے جانے کا غم منا رہے تھے، دوسری طرف یہودی یہ کوشش کر رہے تھے کہ جو مسلمان ہجرت فرما کر تشریف لائے ہیں اور مدینۃ المنورہ کو اپنا بنیاد اور اپنی ہجرت گاہ بنا لی، ان کو زحمت پر زحمت دیتے جائیں. ہم نے ان کے مکر و فریب کے کچھ امثلہ، کچھ نظائر کو سنا. ساتھ ہی ساتھ ہم نے یہ بات بھی جانی کہ وہیں پر ایک ایسا گروہ بھی تیار ہو گیا جو نہ مومن تھے نہ کافر تھے، بلکہ یہ ایک تیسری فکر کے ساتھ یہ گروہ تیار ہوا جن کو اللہ نے منافق کہا. ہم نے ایک اجمالی خاکہ نفاق کا، منافقین کا سمجھا کہ یہ کیا کرتے تھے، ان کا مقصد کیا تھا اور ان کا رویہ کیسا تھا، ان کے علامات کیا تھے. آج ہم یہ بات کو جانیں گے کہ منافقین کا جو مزاج ہے اور قرآن و حدیث میں ان کے لیے اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سمجھایا ہے، اس کو ہم سمجھیں. برادران عزیز، جب ہم سورہ بقرہ پڑھتے ہیں، سورہ بقرہ کی ابتدا میں اللہ نے مؤمنین اور متقین کا ذکر فرمایا. جہاں فرمایا یؤمنون بالغیب، وہیں پر فرمایا ھدی للمتقین. اور پھر ان متقین کی علامات کا اللہ نے ذکر کیا، یقیمون الصلاۃ کہا. آگے فرمایا کہ وہ اللہ کے غیب پر ایمان لاتے ہیں. یؤمنون بالغیب کا معاملہ آیا ہے، نماز کے قیام کا معاملہ آیا ہے، ان کی ہدایت کا اللہ نے دعا فرمائی ہے. تو پہلا رکوع سورہ بقرہ کا کس کا بیان کرتا ہے؟ یہ متقین کا بیان کرتا ہے. دوسرے رکوع کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافرین کا ذکر کیا، ان کے دلوں کی سختی کا ذکر کیا، ختم اللہ علی قلوبہم کا ذکر کیا کہ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے کہ یہ اب اس دین حنیف کی طرف نہیں آ سکتے. یہ کافرین کا ذکر تھا. دوسرا رکوع. تیسرا رکوع سورہ بقرہ کا ذکر کرتا ہے یخادعون اللہ، کہ وہ لوگ جو اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں. وما یخدعون الا انفسہم، اللہ فرماتا ہے کہ وہ سوائے اپنے آپ کے کسی اور کو دھوکہ نہیں دیتے. تو کوشش کرتے ہیں کہ وہ
اللہ کو دھوکہ دے، ایمان لانے والوں کو دھوکہ دے، لیکن وہ صرف اور صرف اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، کسی اور کو دھوکہ نہیں دے رہے ہیں۔ یہ کون ہے؟ یہ ہے منافق۔ ہم نے جانا کہ منافق کیا کرتے تھے۔ بظاہر وہ اپنے آپ کو مسلمان بتاتے تھے، لباس بھی وہی ہوتا تھا، انداز بھی وہی ہوتا تھا، عبادت بھی وہی ہوتی تھی، اور وہی محفل میں بیٹھا کرتے تھے، لیکن دل کے حالات ان کے مختلف ہوتے تھے، اور وہ کوشش کرتے تھے کہ اپنے آپ کو مسلمان دکھائیں، اور اپنے اندر اس بات کو سمجھتے تھے کہ ہم نے دھوکہ دے دیا، ہم ان کو جو ہے اپنے مکر و فریب میں لے لیے ہیں۔ لیکن اللہ فرماتا ہے کہ تم کوشش کرتے ہو اس رب ذوالجلال کو دھوکہ دینے کی، اس کو دھوکہ نہیں دے سکتے، تم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہو، تم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہو، کیونکہ حشر کا میدان ہوگا تو سارا حساب و کتاب تمہارے سامنے آ جاتا ہے۔ برادران عزیز، اس کے بعد پھر ان آیات کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کا ذکر کیا، ان کی خصوصیات کا، ان کی علامات کا ذکر کیا کہ وہ کیا کرتے ہیں۔ وہ ہم حضور پاک کی بارگاہ میں آتے ہیں کہ تو کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں، اور اس کے بعد پھر سامنے والوں کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تو مذاق کر رہے تھے، ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم استہزاء کر رہے تھے، مذاق کر رہے تھے۔ یہ ان کا مزاج ہوتا ہے۔ برادران عزیز، اگر ہم منافقین کے ان علامات کے حساب سے ان کی تقسیم کریں، علماء کرام ان کی تقسیم بتاتے ہیں کہ منافق کتنے قسم کے ہوتے ہیں۔ تو پہلا قسم جو منافق کا ہے وہ یہ ہے کہ وہ اسلام کے اندر صرف زبانی طور پر مسلمان ہوتا ہے، زبانی طور پر مسلمان ہوتے ہیں، اور مسلمان ہونے کا ان کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ وہ صرف مسلمانوں سے، اسلام سے فائدہ اٹھائیں۔ کیا کریں؟ اسلام کی جنگ ہوئی، مال غنیمت آیا، مال لے لیں۔ اسلام کے اندر کوئی چیز کی تقسیم ہوئی، حضور پاک نے زکوٰۃ کی تقسیم کی، زکوٰۃ لے لیے، صدقات کی تقسیم ہوئی، صدقہ لے لیے۔ تو ان کا مقصد کیا تھا کہ صرف دنیاوی قرض، دنیاوی مال و متاع ان کا مقصد ہے۔ اس کے لیے زبانی طور پر کیا کیا انہوں نے؟ اسلام قبول کر لیا۔ دوسرا گروہ وہ تھا کہ جن کا مقصد یہ تھا کہ جب وہ اسلام میں داخل ہو تو وہ اسلام کے ماننے والوں کو تکلیف دیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیغام کو، اسلام کو، اللہ کے احکام کو مجروح کریں، تو وہ سازش کے تحت اسلام میں داخل ہوئے۔ جیسے ہم نے یہودیوں کے بارے میں سنا کہ وہ یہودی سازش کے تحت مسلمان ہو کر اندر داخل ہوئے تاکہ اندر سے مسلمانوں کو کھوکھلا کر دیں۔ یہ دوسری قسم۔ تیسری قسم ایسی تھی کہ وہ لوگ جو زبان سے کلمہ تو ادا کر دیے، لیکن اس کی حقانیت کے اندر شک و شبہ میں رہتے ہیں کہ کوئی کچھ کہہ دے ان کی بات مان لیے، کوئی کچھ کہہ دے ان کی بات مان لیے۔ کبھی حضور پاک کی بارگاہ میں آئے، حضور پاک کی باتوں کو سنا تو سمجھ گئے ہاں بھائی اسلام صحیح ہے، کوئی سامنے والا بلا دیا، ان کی باتوں کو سنے تو کہے ہاں بھائی وہ صحیح ہے۔ تردد اور شک و شبہ کا شکار رہنے والے، یہ بھی منافق۔ اس کے بعد چوتھی قسم یہ تھی کہ منافق اس طور پر کہ کلمہ پڑھ لیے، توحید کو مان لیا، اور اس کے بعد یہ فکر ذہن میں ڈالی کہ ہمارے لیے توحید کافی ہے، ہمارے لیے اللہ کافی ہے، کہ ہم اللہ کو مان لیے یہ بات ہمارے لیے کافی ہے، قرآن کو مان لیے یہ بات ہمارے لیے کافی ہے، آخرت کو مان لیے یہ بات ہمارے لیے کافی ہے۔ اور ان کو زحمت ہوتی تھی، ان کو تکلیف ہوتی تھی حضور پاک کی ذات کو ماننے میں، حضور پاک کی بات کو ماننے میں، حضور پاک کو اپنا سردار، اپنا آقا تسلیم کرنے میں ان کو تکلیف ہوتی تھی۔ اللہ کی حد تک تو مان لیا تھا، لیکن رسالت کا معاملہ جہاں آتا
وہاں پر ڈگمگ تھے. یہ ایک قسم منافق کی ہے. تو برادران عزیز یہاں پر ہم نے دیکھا کہ ایک وہ قسم تھی، اگر ہم باضابطہ اس کو دو حصوں میں تقسیم کریں منافقین کی، یہ بظاہر تو 4-5 قسمیں بنتی ہیں، لوگوں نے 7-8 قسموں تک اس کو تقسیم بھی کیا ہے، لیکن بظاہر دیکھیں تو 2 قسم کے ملتے ہیں. ایک قسم کہ جس کے شرارت دل میں تھی اور جس کا تعلق ایمان سے تھا، کہ وہ یا تو اللہ ہی کو نہیں مانتے تھے اور اسلام کی تکلیف کے لیے آئے تھے، یا پھر ایسے تھے جو اللہ کو تو مانتے تھے لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو نہیں مانتے تھے، آپ کے ادب کو، آپ کے مقام کو نہیں مانتے تھے. اور ایک طرف وہ تھے کہ جن کا مقصد اپنی جان کی حفاظت، اپنے مال کی حفاظت، اپنے پیسوں کی حفاظت، اپنے آپ کو اسلام میں اس لیے داخل کر لیا تھا کیونکہ اسلام کا پیغام عام ہو رہا تھا، اسلام کا لشکر بڑھ رہا تھا، اسلام کی طاقت بڑھ رہی تھی، اسلام کی قوت بڑھ رہی تھی، اور اس کو قوت کے سامنے کھڑے ہونے کا ان کے پاس تاب نہیں تھی. انہوں نے کہا کہ بھائی جان بچانے کا یہی ذریعہ ہے کہ ان کے ساتھ مل جاؤ، ان کے ساتھ مل جائیں گے، جان بھی بچ جائے گی، مال بھی مل جائے گا، تو دنیاوی غرض کے لیے مسلمان ہو جانا. یہ منافق تھے. ایک وہ کہ جو اسلام دشمنی میں منافق ہوئے تھے، اسلام کو جو مٹانا چاہتے تھے یا پھر حضور پاک کی شان کو مٹانا چاہتے تھے، یہ بھی منافق تھے. اس طور پر منافقین کی یہ قسمیں آپ کے سامنے پیش ہوتی ہیں. اور منافقین کی علامتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں بیان فرمایا، احادیث کریمہ میں اس کا ذکر ہوتا ہے. اور اس کے بھی پھر 2 زمرے ہوتے ہیں. 2 زمرے ہوتے ہیں. ایک وہ منافق ہے کہ جن کا مقصد کیا تھا؟ مال و متاع. تو ان کی علامتیں کیا ہیں؟ حضور پاک فرماتے ہیں اذا حدث کذب، کہ جب بات کرتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ جھوٹ بولتا ہے. بات کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے. اذا اؤتمن خان، اگر اس کے پاس کوئی امانت رکھاتا ہے تو پھر اس کو اللہ کا خوف نہیں ہوتا، اسلامی احکام کے لحاظ نہیں ہوتا. حضور پاک نے جو حکم دیا ہے کہ ایک مومن امانت دار ہوتا ہے، سچا ہوتا ہے، نہ اس کو سچائی سے کوئی تعلق ہوتا ہے، نہ امانت داری سے کوئی تعلق ہوتا ہے، کوئی تعلق نہیں ہوتا. بس وہ کیا کرتا ہے؟ اپنا مفاد دیکھتا ہے کہ کسی کا خوف نہیں. کوئی اس کے پاس امانت رکھاتا ہے تو پھر اس کے اندر خیانت کر دیتا ہے، مال کو حسب کر لیتا ہے. اور تیسری صفت بتائی ہے کہ جب وعدہ کرتا ہے وعدہ خلافی کرتا ہے. مومن کی شان کیا ہے؟ مومن کی شان یہ ہے کہ وعدہ کرتا ہے تو اپنے وعدے کے لیے قربانی دے دیتا ہے لیکن وعدہ خلافی نہیں کرتا. منافق ہوتا ہے کہ جب وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے. یہ 3 صفتیں اس منافق کی ہیں جو کیا کرتا ہے؟ جس کا تعلق دنیاوی ہے، جس کا تعلق صرف مال و متاع سے ہے، جس کا تعلق صرف اور صرف پیسہ اور اس کی زندگی کے عیش و عشرت سے ہے. ایسے منافقین کی صفت حضور پاک نے بیان کر دی. برادران عزیز، یہ حدیث پاک ہم پڑھتے ہیں. یہ حدیث پاک پڑھنے کے بعد ہمیں کیا محسوس ہوتا ہے؟ کہ کس کے بارے میں بیان ہو رہا ہے؟ جب ہم اس حدیث پاک کو آج کے معاشرے میں دیکھتے ہیں، ہمارے صبح شام میں دیکھتے ہیں، ہمارے دوست احباب میں دیکھتے ہیں، ہمارے رشتے داروں میں دیکھتے ہیں، تو ذرا سوال کریں کہ یہ صفات کس کے ہیں جو حضور پاک بیان کر رہے ہیں؟ حضور پاک نے تو کہا کہ منافقین کی صفات ہیں. حضور پاک نے کہا کہ وہ منافق ہے جس نے کیا کیا؟ بات کیا تو جھوٹ بولا. امانت دار بنایا گیا تو امانت میں خیانت ہوئی. اگر وعدہ کیا تو وعدے کی خلاف ورزی ہوئی. یہ 3 صفات منافق کی ہے. لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ نام نہاد ہم مسلمانوں کو دیکھتے ہیں کہ جن کے چہروں پر داڑیاں بھی ہیں، جن کے سروں پر ٹوپیاں بھی ہیں، جو اپنے آپ کو مسلمان نام سے پیش کرتے ہیں لیکن جب بات کرتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں. ان کے پاس کوئی اپنا بھائی لا کر امانت رکھاتا ہے، اس امانت میں خیانت کرتے ہیں. جب واپس پوچھتا ہے تو بڑا ستاتے ہیں، پیسے نہیں دیتے. اور اگر کوئی چیز کا وعدہ کر لے کہ بھائی میں فلاں وقت میں آپ کو کمٹمنٹ کر رہا
کام کر دوں گا، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ کمٹمنٹ مکمل نہیں ہو رہی ہے، وعدہ مکمل نہیں ہو رہا ہے، پھر کیسے مومن ہے؟ یہ کیسے مومن ہے کہ جہاں پر حضور پاک منافقین کی علامتیں بتا رہے ہیں، وہ علامتیں ان کے اندر پائی جا رہی ہے اور یہ کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں؟ نہیں، خدا نہ خواستہ کسی کے اندر یہ علامتیں ہیں تو اس کو پاک کریں، اس کو صاف کریں، یہ منافقین کی علامت ہے۔ اور پھر منافقین کا درجہ کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ منافق کہاں ہے؟ فی درک الاسفل من النار، کہ منافق کا جو مقام اللہ نے رکھا ہے اور جہنم کے بالکل نچلے حصے میں رکھا، سب سے سخت عذاب اللہ نے ان کے لیے رکھا ہے، کیونکہ وہ اسلام کو وہ تکلیف دیتے ہیں جو غیر بھی نہیں دیتے۔ ایک طرف تو ہم نے جانا کہ یہ وہ منافق ہے جن کا مفاد کیا تھی؟ مال و متاع تھی، اور ایک طرف وہ منافق ہے کہ جن کا مقصد کیا ہے؟ ان کا مقصد یہ ہے کہ وہ کیا کریں؟ اسلام کو تکلیف دیں، اسلام کی حمیت کو تکلیف دیں۔ ان کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح طور پر سمجھا دیا، ہمیں بتا دیا کہ یہ منافق وہ ہے کہ جن کا مقام تو درک اسفل ہے، لیکن جو کافر سے بھی بدتر ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ اگر ان کا مزاج دیکھیں گے تو بات سمجھ میں آئے گی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ حضور پاک کی اونٹنی گم ہو گئی۔ حضور پاک کی جو اونٹنی تھی وہ کہیں گم ہو گئی، مفقود ہو گئی، مل نہیں پا رہی تھی۔ حضور پاک نے اپنے لوگوں کو، اپنے چاہنے والوں کو کہا کہ جاؤ میری اونٹنی کو تلاش کرو۔ ادھر صحابہ کرام جو حضور پاک کے جانثار تھے وہ حضور پاک کی اونٹنی کی تلاش میں نکلے، لیکن یہ جو منافق تھے، یہ وہ لوگ جو حضور پاک کی شان میں کسر کرنے کی کوشش کرتے تھے، آواز بلند کرنے لگے، آپ ان کو رسول مانتے ہیں، ان کو نبی مانتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ وہ جانتے ہیں جو ہم نہیں جانتے، ان کے پاس وہ علم ہے جو ہمارے پاس نہیں ہے، تو پھر ذرا بتاؤ تو صحیح، اگر ان کو معلوم ہوتا تو پھر یہ اونٹنی کہاں ہے خود نہیں فرما دیتے، ہم کو تلاش کرنے کے لیے کیوں کہتے ہیں؟ کہتے تھے کہ اونٹنی وہاں ہے، جاؤ لے کر آؤ۔ اس طور پر انہوں نے کوشش کی حضور پاک کے علم کے اوپر سوال کرنے کا، حضور پاک کے علم پر سوال اٹھانے کی کوشش کی۔ یہ بات حضور پاک کی بارگاہ میں پہنچی، فرمان جائے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ میرے آقا فرماتے ہیں سنو کہ جو چیز مجھے اللہ بیان کرتا ہے میں تمہیں وہی بیان کرتا ہوں، جو علم مجھے پروردگار نے دیا میں وہی علم تم کو سناتا ہوں، اور سنو میرے پروردگار نے مجھے بتا دیا ہے کہ میری اونٹنی کہاں ہے، جاؤ فلاں پہاڑ کے پاس ایک درخت کے اندر اس کی نکیل پھنس چکی ہے، جاؤ وہاں سے میری اونٹنی کو لے کر آؤ۔ برادران عزیز، اگر کوئی چیز ظاہر نہیں ہوتی، کوئی چیز آپ کی تربیت کے لیے کی جا رہی ہے، امت کی تربیت کے لیے کہ سرور کائنات کوئی حکم دے رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نعوذ باللہ حضور پاک کے علم پر کلام کیا جائے، حضور پاک کی شخصیت پر کلام کیا جائے، حضور پاک کے اختیار پر کلام کیا جائے، حضور پاک کے مقام پر کلام کیا جائے، یہ بات نہیں ہوتی۔ یہ بات سمجھنی چاہیے کہ سرور کائنات کئی ایسے احکام ہم کو سمجھائے ہیں تو حضور پاک کو جانتے تھے، سرور کائنات کو معلوم تھا، لیکن امت کی تربیت، امت کی تعلیم مقصود تھی، اس لیے بتا دیا کہ اگر کوئی چیز گم جائے تو تم یہاں بیٹھ کر اگر تم مانگتے رہو پروردگار مجھے دلا دے، پروردگار مجھے دلا دے، تو یہ عالم الاسباب ہے، تم تلاش کرو یقیناً مل جائے گی۔ لیکن انہوں نے اعتراض کیا، سرور کائنات نے اپنے علم کی وسعت اور اپنے رب ذوالجلال کے احکام اور کرم کو بتاتے ہوئے کہہ دیا کہ جاؤ فلاں مقام پر، فلاں جھاڑ پر میری اونٹنی کی نکیل پھنسی ہے، لے کر آؤ۔ برادران عزیز، اس قوم کی جڑوں کو آج بھی ہم دیکھتے ہیں، اس امت میں بھی فی زماننا، ہمارے زمانے میں بھی لوگ دیکھتے ہیں تو حضور پاک کے علم پر کلام کرتے ہیں،
حضور پاک کے اختیارات پر کلام کرتے ہیں، حضور پاک کے بلندی رفعت شان پر کلام کرتے ہیں، اور یہ کوشش کرتے ہیں ان کا کلام کرنا علم سیکھنے کے لیے نہیں ہوتا، ان کا کلام کرنا اعتراض برائے اعتراض ہوتا ہے کہ حضور پاک کی شان میں کہیں نہ کہیں تنقیص کو بیان کریں، اس لیے کلام کرتے ہیں۔ اور جب ایسے لوگ آپ کو مل جائیں سمجھ جانا کہ یہ منافقین کی ہی نسل چل رہی ہے، کہ وہی لوگ ہیں جن کا مقصد حضور پاک کی شان میں کسر کرنے کی کوشش ہے، جو اس زمانے میں بھی تھے اور اس زمانے میں بھی ہے، اور ان کا ٹھکانہ اللہ نے جہنم رکھا ہے، اس کو بھی سمجھ لیں۔ برادران عزیز، اسی طرح سرور کائنات سید الانبیاء فخر کون و مقام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد میں لوگوں نے کلام کیا اور فرمایا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آنے والی خبروں کے بارے میں نہیں جانتے، حضور پاک آپ کا علم اور آپ کی رفعت شان کے بارے میں منافقین نے سوال اٹھایا، سرور کائنات کو جلال آیا۔ ابو داؤد شریف میں یہ حدیث موجود ہے، اس کا ایک حصہ صحیح بخاری میں بھی موجود ہے، اور اس کو تفسیر بغوی نے بہت تفصیل سے بیان کیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف لائے، لانے کے بعد اعلان فرمایا کہ مجھ سے جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھ لو۔ ایک حدیث کے الفاظ یہ ہے کہ مجھ سے جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھ لو، اور ایک حدیث پاک کے الفاظ یہ ہے کہ قیامت تک آنے والے جس چیز کے بارے میں مجھ سے پوچھنا چاہتے ہو پوچھ لو۔ قیامت تک آنے والی جو واقعہ، جو چیز مجھ سے پوچھنا چاہتے ہو پوچھ لو۔ سرور کائنات اب منبر پر جلوہ فرما ہو کر اعلان فرماتے ہیں۔ صحابہ کرام بعض ان میں سے جو ابھی اسلام قبول کیے تھے اس کی شدت کو نہیں سمجھے، اور ان کی ہدایت مقصود تھی، ان کے اپنے سوالات کے جوابات مقصود تھے۔ کسی نے آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ، لوگ مجھ پر تہمت باندھتے ہیں، لوگ مجھے کہتے ہیں کہ میں فلاں کا بیٹا نہیں فلاں کا بیٹا ہوں، آپ فرمائیے میں کس کا بیٹا ہوں؟ حضور پاک نے کہا تم جس سے منسوب ہو وہی تمہارے والے ہو۔ کسی نے آ کر اپنے کچھ مسئلے کے بارے میں عرض کیا، کسی نے کچھ، لیکن اس کی سنجیدگی کو کوئی سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ سرور کائنات یہ جو اعلان فرمائے یہ جلال و غضب کے ساتھ ہے، یہ جلال کے ساتھ ہے، غضب کے ساتھ ہے، اور یہ امت کے لیے زحمت بن جائے گا اگر امت اس کو سمجھے گی نہیں۔ صحیح قربان جائیں حضرت عمر فاروق پر، فاروق اعظم اس بات کو سمجھتے ہیں، حضور پاک کے مزاج کو سمجھتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق، مورخین لکھتے ہیں، راوی کہتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق اپنے گھٹنوں کے بل حضور پاک کے سامنے آ کر بیٹھ گئے اور کہا، یا رسول اللہ، ہم مانتے ہیں آپ ہمارے رسول ہیں، ہم مانتے ہیں آپ جو فرماتے ہیں سچ ہے، ہمیں کوئی چیز پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ نے جو ہمیں فرما دیا وہ ہمارے لیے ہدایت ہے۔ برادران عزیز، اس بات کو جان لیں، یہ بات ہمارے سامنے احادیث کریمہ سے، قرآن پاک کی تفسیر سے واضح ہوتی ہے۔ کئی ایسے واقعات ہم کو ملتے ہیں کہ جہاں پر لوگوں نے حضور پاک کے علم اطہر پر سوال اٹھایا ہے تو وہ منافق ہے، اور اگر آج بھی کوئی سوال اٹھاتے ہیں، آج بھی کوئی حضور پاک کے علم پر سوال اٹھاتے ہیں، جان لینا کہ وہ منافق ہے، کیونکہ ایک غلام حضور پاک کا جو چاہنے والا ہوتا ہے اس کی مزاج ایسی نہیں ہوتی، اس کا مزاج ایسا نہیں ہوتا، اس کا مزاج حضرت ابوبکر صدیق کا مزاج ہوتا ہے، اس کا مزاج حضرت عمر فاروق کا مزاج ہوتا ہے۔ اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ برادران عزیز، یوں تو حضور پاک نے منافقین کے علامات بیان کی، خود قرآن نے منافقین کے علامات کو بیان کیا اور فرمایا کہ منافق کی بنیادی جو علامت ہوتی ہے وہ ہوتا ہے دھوکہ دینا۔ دھوکہ دینا یہ علامت کس کی ہے؟ منافق کی ہے، کہ دل میں کچھ اور ہونا، زبان میں کچھ اور ہونا، یہ علامت کس کی ہے؟ منافق کی ہے۔ کسی ایک کو کچھ کہنا، کسی ایک کو کچھ کہنا، یہ علامت کس کی ہے؟ منافق کی ہے۔ تو آج ہم کو یہ بات کو جاننا ہوگا
کہ دھوکہ دینا جو ہے نا یہ کس کی علامت ہے؟ یہ منافق کی علامت ہے، مومن کی علامت نہیں ہے۔ مومن مکر و فریب کرنے والا نہیں ہوتا، دھوکہ دینے والا نہیں ہوتا، لوگوں کو ڈرانے والا، لوگوں کو بھٹکانے والا نہیں ہوتا، کیونکہ حدیث پاک میں آیا ہے کہ دھوکہ دینا، مکر کرنا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ دھوکہ دینا اس کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ جہنم ہے۔ مکر کرنا اس کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ جہنم ہے۔ حدیث پاک میں حضور پاک نے فرما دیا اب کوئی دھوکہ دینے والا کہاں جائے گا؟ اس کا ٹھکانہ بھی جہنم ہو جائے گا۔ تو برادران عزیز یہاں یہ بات عرض کر دوں کہ جہاں آج ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ ایک بھائی دوسرے بھائی کو دھوکہ دے رہا، کس کے لیے؟ کس چیز کے لیے دھوکہ؟ مال و متاع کے لیے، دولت کے لیے، پیسے کے لیے، کن چیزوں کے لیے ہم یہ علاماتوں کو اختیار کر رہے ہیں؟ یہ صفات ہمارے اندر پیدا ہو جا رہی ہے جو صفت مومن کی نہیں ہے، جو صفت منافق کی ہے۔ پھر آج لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں کیوں ہو گیا، ہم ایسے کیوں ہو گئے، ہمارے اندر یہ پستی کیوں آ گئی، یہ تکلیف ہمارے اندر کیوں آ گئی، یہ انحطاط ہمارے اندر کیوں آ گیا، یہ ذلت ہمارا نصیب کیوں ہو گیا، ہماری قسمت کی ٹھوکریں کیوں لکھی ہوئی ہیں، ہم پر یہ ظالم مسلط کیوں ہو گئے ہیں؟ ارے جان لو کہ تم نے مومنین کے صفات کو چھوڑ دیا، تم نے مومنین کی حقیقت کو چھوڑ دیا، مومنین کے کمال کو چھوڑ دیا، اپنے اختصاص کو چھوڑ دیا، اپنی حقیقت کو چھوڑ دیا، تو یقیناً جب تم غیروں کی طرح کرنے لگو گے تو پھر تمہارا انجام بھی انہی کی طرح ہونے لگے گا، کیونکہ اللہ نے ان کو رسوا کیا ہے، اللہ نے ان کو رسوا کیا ہے کہ جہاں جہاں منافق اپنے نفاق کو ظاہر کرتے، جہاں جہاں منافق حضور پاک کے خلاف میں کام کرتے، سازش کرتے، اللہ نے رسوا کر دیا، اللہ نے رسوا کر دیا۔ انہوں نے حضور پاک کے خلاف میں مسجد بنانی چاہی تو وہ بھی توڑ دی گئی، وہاں پر بھی رسوا ہوئے۔ جنگوں کے اندر انہوں نے حضور پاک کے خلاف کیا، وہاں بھی رسوا ہوئے۔ ہر جگہ اگر کوئی مومن کے خلاف میں منافق آتا ہے، ایمان کے خلاف میں نفاق آتا ہے، تو نفاق اور نفاق کی صفات رکھنے والا بندہ ہمیشہ رسوا ہوگا۔ تو آج ہمارے معاشرے میں یہ نفاق کی جو صفات ہیں، منافقین کی جو علامتیں ہیں وہ عام ہو گئی، اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے اندر رسوائی ہے، انحطاط ہے، کمزوری ہے، ذلت ہے۔ جب آپ ان صفات کو چھوڑیں گے اور مومن کی جو صفت ہے سچائی، حقانیت، اچھائی، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک، وعدے کو پورا کرنا، لوگوں کو دھوکہ نہیں دینا، لوگوں کو ظلم نہیں کرنا، جب ان صفات کو آپ اختیار کریں گے تو یقیناً کامیاب۔ برادران عزیز، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر لوگوں کے اندر یہ سوال بھی آ جاتا ہے کہ ہم منافقین کو پہچانیں کیسے؟ اگر ہمارے اندر خود منافق ہیں تو ہم پہچانیں کیسے؟ خود یہ سوال صحابہ اکرام کا بھی تھا۔ یہ سوال کس نے کیا؟ صحابہ اکرام نے بھی کیا، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تک ظاہری طور پر تشریف فرما رہے سرور کائنات فرماتے تھے یہ منافق ہے، عبداللہ بن ابی بن سلول اس کو ہٹا دو۔ اس طریقے سے تمام منافقین کے گروہ کو حضور پاک نے ظاہر کر دیا اور بتا دیا تھا کہ یہودیوں میں سے کون کون منافق ہے وہ بھی بتا دیا۔ اس کے بعد بنو نذیر کے کون ہے بتا دیا۔ اس کے بعد جو قبیلہ خزرج کے تھے، انصار کے تھے، ان کے اندر جو داخل ہو گئے تھے منافقین ان کو بتا دیا، یہاں تک کہ بنو نجار کے کون تھے ان کو بتا دیا، اوس کے کون تھے ان کو بتا دیا، خزرج کے کون تھے ان کو بتا دیا، اور انہی میں سے لوگوں نے ان کو پکڑ پکڑ کر اپنے قوم سے باہر نکل دیا۔ تو صحابہ اکرام کا معاملہ یہ تھا کہ جب تک حضور پاک کی جلوہ فرمائی تھی، سرور کائنات ظاہری طور پر تشریف فرما تھے، حضور پاک کی بارگاہ میں جاتے اور حضور پاک بتا دیتے کہ یہ فلاں منافق ہے اس سے بچ کر رہنا، یہ فلاں منافق ہے اس سے بچ کر رہنا، یہ فلاں منافق ہے اس سے بچ کر رہنا، اور اس کے مکر و فریب میں نہیں آنا، اس کے دھوکے میں نہیں آنا، اس سے معاملہ داری میں احتیاط کرنا۔ لیکن جب سرور کائنات کی باتیں فرمائی ہوئی تو صحابہ اکرام میں ایک عجیب تشویش پیدا ہو،
کیونکہ اسلام پھیل رہا تھا، اور جیسے جیسے اسلام پھیل رہا تھا ویسے ہی دشمنان اسلام بھی اسلام کے اندر داخل ہو رہے تھے، اور منافقین کی بھی کثرت بڑھ رہی تھی۔ صحابہ کرام خود فرماتے ہیں، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ اس کی روایت فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ ہم صحابہ کرام خصوصاً انصار صاحب، ہمیں یہ بات لاحق ہوئی، یہ بے مسئلہ پیش آیا کہ ہم منافقین کو کیسے پہچانیں، ان کی شناخت کیسے ہو، ان کی پہچان کیسے ہو۔ تو آپ کہتے ہیں کہ ہم تمام صحابہ کرام نے ایک ایسا آلہ، ایک ایسا ذریعہ اختیار کیا، ایک ایسا قاعدہ، ایک ایسی اصل کو ہم نے اختیار کر لیا کہ جس کے ذریعے سے منافقین کے پہچان بڑی آسانی سے ہوتا ہے۔ کیا فرمایا؟ تو آپ نے کہا کہ اگر ہماری محفل میں کوئی نیا شخص آ جاتا کہ جس کی حقیقت کو ہم نہیں جانتے، جس کے مزاج کو نہیں پہچانتے، جس کے ایمان اور نفاق کے درمیان ہمیں فرق ظاہر نہیں ہوتا، تو پھر ہم کیا کرتے؟ اپنی محفل میں ذکر علی کرتے، ذکر علی کر دیتے، اور لوگوں کے چہروں کو دیکھتے، مولا علی کا ذکر کرتے، ان کی صفات کو، ان کی خصوصیات کو بیان کرتے، اور لوگوں کے چہروں کو دیکھتے۔ اگر لوگوں کا چہرہ، کسی کا چہرہ حضرت مولا علی کا ذکر سن کر، آپ کے فضائل کو، آپ کی بلندیوں کو سن کر، آپ کے کمالات کو سن کر چہرہ کھل جاتا، تو سمجھ جاتے کہ مومن ہے۔ اور اگر مولا علی کا ذکر سن کر کسی کا چہرہ سکڑ جاتا، صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ ہم سمجھ جاتے کہ منافق ہے۔ پھر آپ بھی فرماتے ہیں کیونکہ ہم نے حدیث پاک میں سنا ہے کہ علی سے صرف مومن محبت کرتے ہیں، اور علی سے صرف منافق بغض رکھتے ہیں۔ تو منافق کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ وہ مولا علی مشکل کشا سے بغض رکھتا ہے، اہل بیت اطہار سے اس کے دل میں بغض ہوتا ہے، اور وہ ان کو کبھی پسند نہیں کرتا۔ آپ قرآن سے پیش کر دیں وہ نہیں مانے گا، حدیث سے پیش کر دیں وہ نہیں مانے گا، کیونکہ اس کے دل میں بغض ہے۔ اور حضور پاک نے کہہ دیا، اے علی سن لو، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اے علی سن لو، تم سے صرف مؤمن محبت کرتے ہیں، لا يحبك الا مؤمن ولا يبغضك الا منافق۔ علی تم سے صرف مومن محبت کرتے ہیں۔ تو جو مولا علی سے محبت کرتے ہیں وہ مومن ہیں، اور جو ان سے بغض رکھتے ہیں وہ منافق ہیں۔ اگر آج بھی جاننا ہو، پہچاننا ہو کسی کو، کسی منافق کو شناخت کرنی ہو، تو کیا کیجیے؟ کبھی اس کے سامنے مولا علی کا تذکرہ کر دیجیے، آپ کی شجاعت کا بیان کر دیجیے، خیبر کے اکھڑنے کا بیان کر دیجیے، مرحب کے کٹنے کا بیان کر دیجیے، امن بن عبد الود کا گرنے کا بیان کر دیجیے، آپ کی سخاوت کا بیان کیجیے، آپ کی نماز کا بیان کیجیے، حضور پاک کی جو محبت آپ کے ساتھ کی اس کا بیان کیجیے۔ یا پھر وہ ایک حدیث پاک کافی ہے کہ حضور پاک نے فرما دیا، من کنت مولا ہو فہذا علی مولا ہو، کہ میں جس کا مولا ہوں علی اس کے مولا ہے۔ یہ حدیث بیان کر دیکھیے کہ دل میں ایمان ہوگا تو حدیث سن کر چہرہ خوش ہو جائے گا، اور اگر دل میں نفاق ہوگا تو یہ حدیث سن کر چہرہ سکڑ جائے گا، کہنے لگے گا نہیں دوسری بھی تو حدیث ہے نا، دوسری بھی تو فضیلت ہے نا، دوسرے بھی تو ہے نا، یقیناً دوسرے بھی ہیں، لیکن آپ کو اس حدیث پاک سے تکلیف کیوں ہو رہی ہے؟ کیونکہ صحابہ کرام نے ہمیں سمجھایا ہے کہ علی کا ذکر کر دو، منافق کو تکلیف ہوتی ہے۔ برادران عزیز، تو یہ جماعت آج بھی ہمارے اندر ہے جو اسلام کو کھوکھلا کرنا چاہتی ہے، حضور پاک کی تعلیمات کو، حضور پاک کے احکام کو، حضور پاک کی سنتوں کو، حضور پاک کے اہل بیت اطہار کی محبت کو، صحابہ کرام کی محبت کو یہ جدا جدا کرنا چاہتے ہیں، مٹانا چاہتے ہیں، اور یہ کوشش کرتے ہیں۔ وہاں بھی منافق یہی کوشش کرتے تھے کہ ہمیں حضور پاک کی نعوذ باللہ ضرورت نہیں، اللہ ہمارے لیے کافی ہے۔ یہاں بھی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ بات جان لیں، یہ بات سمجھ لیں کہ جب تک رسالت کا اقرار نہیں ہوگا، کسی کا ایمان مکمل نہیں ہوتا، جب تک کسی کا تعلق حضور پاک کے دامن سے وابستہ نہیں ہوگا، اسے اسلام اور ایمان نہیں حاصل ہو سکتا، رب ذوالجلال کا فضل حاصل نہیں ہو سکتا جب تک اس کا تعلق رسول پاک سے نہ ہو۔ تو کوئی یہ کوشش کرتا ہے
کہ رسول پاک سے تعلق کو چھوٹا کرے اور اللہ سے تعلق کو بیان کرے تو یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ یہ بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے، یہ علامت نفاق ہے۔ برادران عزیز، تو ان سے بچیں، یہ علامتوں سے بچیں، ایماندار بنیں، وعدہ خلافی نہ ہو، وعدہ پورا کرنے والے بنیں، سچ بولنے والے بنیں، دھوکہ نہ دیں، دوسروں کو مذاق نہ اڑائیں۔ یہ تمام جو صفات ہے نا، مذاق اڑانا، دھوکہ دینا، جھوٹ بولنا، وعدہ خلافی کرنا، امانت میں خیانت کرنا، یہ سب علامتیں منافقین ہیں۔ مومن کی علامت یہ نہیں ہوتی۔ ان چیزوں کو ہمیں اختیار کرنے کی ضرورت ہے اور منافقین کی علامت سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مالک، جب تک زندہ رکھ، سلام پر رکھ، موت کی ایمان پر دے، وقت رضا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب کرنا مالک۔ میں نیک اور صالح متقی و پرہیزگار بنا، ہمارے گناہوں کو معاف کرنا، ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل کرتے مالک۔ ہم میں جو پریشان آج ان کی پریشانیوں کو دور کرنا، ہم جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ عطا فرما، ہم جو مفروض ہیں ان کے قرضوں کو عطا فرما، جو کچھ کہے ہیں جو کچھ سنے ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا غلام و امتی بنا ہمیں، اہل بیت اطہار کا غلام بنا، صحابہ کرام کا چاہنے والا بنا، اولیاء اللہ کا چاہنے والا بنا، ان کے بتائے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، والحمد للہ رب العالمین۔